السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما الجمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان كمساجد او حرف مشدد مثل دواب او ثلاثة احرف اوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح فسياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير فكأنه جمع مرتين۔ أما الجمع بہرحال جمع فشرطه ان يكون على صيغة منتهى الجموع، تو اس کے سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منتهى الجموع کے وزن پر ہو۔ منتهى الجموع کیا ہے؟ مصنف خود بتا رہے ہیں، وهو ان يكون بعد الف الجمع حرفان، اور منتهى الجموع کا وزن وہ ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، کمساجد جیسے کہ مساجد، او حرف مشدد یا ایک مشدد حرف ہو جیسے دواب، یا الف جمع کے بعد تین حرف ہو اور بیچ والا حرف ساکن ہو، غیر قابل للہاء جس میں ہا نہ آتی ہو جیسے مصابیح۔ لہذا سیاقلۃ اور فرازنۃ منصرف ہیں لقبولہما الہاء، ان دونوں کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ وہوا یعنی جمع ایضاً قائم مقام السببین، جمع منتہی الجموع یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہیں۔ وہ دو سبب جمعیت اور لزوم جمعیت ہے، اور اس بات کا ممتنع ہونا کہ اس کی دوبارہ جمع تکسیر بنا لی جائے، تو گویا کہ وہ دو بار جمع کر لیا گیا، دو بار جمع بنا لیا گیا۔ اب سمجھ لیتے ہیں۔ جمع ہم جانتے ہیں اس کا اطلاق دو سے زائد پر ہوتا ہے، یہ بھی 9 اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اس کے لیے شرط بتا رہے ہیں کہ وہ جو جمع یہاں معتبر ہے، جو ہماری مراد ہے، وہ منتہی الجموع کے وزن پر ہونی چاہیے۔ اب یہ منتہی الجموع ہم نے اب تک سنا نہیں تھا، نیا لفظ ہے، تو مصنف اس کی تفصیلات خود بتا رہے ہیں کہ منتہی الجموع کے صیغے ہیں کون کون سے۔ تو انہوں نے ایک قاعدہ بتا دیا ہے، وہ یہ ہے ان يكون بعد الف الجمع حرفان او حرف مشدد او ثلاثة احرف اوسطها ساکن غیر قابل للہاء یا غیر قابل للہاء۔ نمبر 1، الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، اس کی مثال دی ہے مساجد۔ اس میں سین اور جیم کے بیچ میں جو الف ہے یہ الف جمع ہے، تو الف جمع کے بعد اس میں دو حرف ہیں، مساجد جیم اور دال۔ او حرف مشدد یعنی بعد الف الجمع، الف جمع کے بعد ایک مشدد حرف ہو جیسے دواب، اس میں واو کے بعد اور با مشددہ کے بیچ میں ایک الف ہے، وہ الف جمع ہے، اور الف جمع کے بعد دواب با مشدد ہے۔ اب تیسری شکل بتا رہے ہیں ثلاثۃ احرف، یعنی الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں اور بیچ والا حرف ساکن ہو، اس کی مثال دی ہے مصابیح۔ یہاں پر مصنف نے ہا کہہ دیا اس لیے کہ وہ وقف یعنی سکون کی حالت میں گول تا جو ہوتی ہے وہ ہا ہو جاتی ہے، تائے تانیث وہ ہا بن جاتی ہے۔ اب جیسے طلحہ، یہ طلحتو عربی میں نام ہے، لیکن جب اس پر وقف کریں گے تو طلحہ بولتے ہیں، جو تائے تانیث تھی وہ ہا بن جاتی، اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر تا کی جگہ ہا کہہ دیا ہے۔ تو غیر قابل للہاء، اس کا تعلق صرف آخری شرط سے ہے کہ جس میں الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں اور بیچ والا حرف ساکن ہو۔ لہذا سیاقلہ اور فرازنہ، اس میں الف جمع کے بعد 3 حرف ضرور ہیں، قاف، لام اور ہا یعنی تائے تانیث، اور فرازنہ میں بھی اسی طرح، یہ منصرف ہیں، ان کے منصرف ہونے کی وجہ لقبولہما الہاء، ان دونوں کے ہا کو قبول کر لینے کی وجہ سے۔ وہوا ایضاً یعنی جمع بھی 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ وہ 2 سبب کیا کیا ہیں؟ جمعیت اور لزوم جمعیت۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، میں نے وہاں پہ یہ بتایا تھا کہ لزوم کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، لوگوں نے تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن
اس کا کچھ مطلب اور کچھ حاصل نہیں نکلتا۔ ایک اور چیز انہوں نے بتائی، وَإِمْتِنَاعُ أَن يُجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى جَمْعَ التَّكْسِيرِ، یہ پتہ نہیں کیوں بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر دو سبب انہوں نے بتا دیے تھے، جمعیت اور لزوم جمعیت۔ اب یہ تیسری چیز کیا بتا رہے ہیں؟ اب یہ جمع منتہی الجموع کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ یہ نام کیوں رکھا گیا، تو مان سکتے ہیں، لیکن فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ اگر اسے سمجھتے ہیں تو جو اس سے پہلے سمجھا کیا ہے وہ سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ امتناع ان یجمع مرۃ اخرى جمع التکسیر، اور اس بات کا ممتنع ہونا کہ اس کی دوبارہ جمع تکسیر بنائی جائے، تو گویا کہ اس کی دو بار جمع بنا لی گئی ہے۔ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، آپ ذرا دھیان دیں۔ گویا کہ یہ کہہ رہے ہیں جمع منتہی الجموع، ایسی جمع جس کی جمعوں کی انتہا ہو گئی ہو، یعنی اب اس کو دوبارہ جمع نہ بنایا جا سکتا ہو، اسے منتہی الجموع کہیں گے۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، تو گویا کہ اس کی دو بار جمع بنا لی گئی ہے، ایک لفظ کی ایک بار جمع بنا لی گئی، پھر اس کی کیا دوبارہ جمع بنائی جا سکتی ہے؟ ہاں، کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی متعدد جمعیں ہیں، یعنی ایک جمع ایک ہے اور اس کی دوسری بھی جمع ہے، لیکن ایک ہی جمع کو پھر دوبارہ جمع بنایا گیا ہو۔ اب جیسے اردو میں تو بول لیتے ہیں علماء، یہ عالم کی جمع ہے، لیکن بعض تحریروں میں مل جاتا علماء نے، اکابرین نے، تو اکابر یہ بھی جمع ہے، پھر اس کی بھی جمع اکابرین، تو ایسا اردو میں استعمال ہو جاتا ہے۔ الکبار عربی میں استعمال کرتے ہیں، العلماء عربی میں استعمال کرتے ہیں، تو اردو میں تو اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ جمع کو دوبارہ جمع بنا لیا جائے، لیکن عربی میں عموماً ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا، اسی لیے انہوں نے کہا فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، تو گویا کہ اسے دو مرتبہ جمع بنا لیا گیا۔ اور ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو بار اس کی جمع بنا لی گئی ہے تو اب تیسری بار جمع بنانے کی نوبت نہیں آئے گی، تو گویا کہ وہ اپنے جمع بننے کی انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ جب انتہا کو پہنچ گیا تو اس سے آگے اس کی جمع بنانا ناممکن ہے، ممتنع ہے، وہی کہہ رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک اور خاص بات، یہ اس چینل پر آخری سبق تھا۔ اب اگر کسی کو یہ کتاب باقاعدہ پڑھنی ہے تو واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کر سکتا ہے، نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ رخصت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔